السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی۔ ناظرین، ہلاکو خان آندھی اور طوفان کی طرح عالم اسلام کو رونتا ہوا آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے سامنے اب فلسطین، مصر اور شام جیسے بارونق اور علم و ادب کے مرکز اسلامی علاقے تھے، لیکن فلسطین، مصر اور شام کی فتح تو محض بہانہ تھی۔ اس کا اصل ہدف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھے۔ تاریخ کا گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہلاکو خان نے اسلامی ریاستوں میں جتنی بھی تباہی مچائی، مساجد، مدارس اور خانقاہوں کو منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ علماء و فقہاء اور عام مسلمانوں کا جو قتل عام کیا، اس کے پیچھے صلیبی عیسائیوں کا مکر و فریب کار فرما تھا۔ صلیبی خود تو صدیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے ہلاکو خان کو اپنے زیر اثر کر لیا اور اسے مسلم تہذیب کی تباہی کا ہدف سونپ دیا، اور اب وہ اس بدبخت ہلاکو سے آخری کام یہ لینا چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کی طوفانی یلغار کا رخ مکہ اور مدینہ کی طرف پھیر دیں۔ لیکن مغربی سرحدوں پر بسنے والے مسلمان جو کئی سالوں سے مسلسل صلیبی گماشتوں کی چیرادستیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ صلیبی عیسائیوں کی خباثتوں سے مکمل باخبر تھے۔ 15 رمضان المبارک سن 658 ہجری بمطابق 25 اگست سن 1260 عیسوی کو عین جالوت کے مقام پر رکن الدین بائبرس نے تاتاری لشکر کے پرخچے اڑا دیے اور منگول سپہ سالار کتبوغا کو قتل کر دیا۔ یہ وہ معرکہ تھا جس نے منگولوں کی کمر توڑ دی اور ہلاکو خان کو لرزہ پر اندام کر دیا تھا، اور وہ ایسے سٹ پٹا کر رہ گیا تھا کہ ہر صورت مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ناظرین، ہم رکن الدین بائبرس اور برقع خان کی وحشی منگولوں کے خلاف جدوجہد اور خونی مارکوں کا تفصیلی حال گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف دو عظیم مسلم ہیروز کی وحشی منگولوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد اور صلیبیوں کے خلاف سلطان بائبرس کی کامیابیوں کو آپ کی دلچسپی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ عین جالوت کے مارکے کے بعد بائبرس نے عراق اور شام کے علاقوں سے منگول فوج کا صفایا کر دیا تھا، لیکن اصل خطرہ ابھی بھی اپنی جگہ برقرار تھا، اور وہ یہ کہ ہلاکو خان بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا ایک لشکر جرار کے ساتھ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا مصر کی طرف رواں دواں تھا۔ ہلاکو خان سلطان بائبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بائبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہلاکو خان نے مشرقی یورپ کے صلیبیوں سے اتحاد کر لیا، اور انہوں نے مل کر مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ سلطان بائبرس نے جب دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد قائم کر چکے ہیں، تو وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ مسلمانوں اور سلطان بائبرس کی خوش قسمتی تھی کہ چنگیز خان کے پوتے برقائی خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے منگول بھی ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے تھے۔ اب چنگیز خان کے دو پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو عالم اسلام کے خلاف برسر پیکار تھا، اور دوسرا برقائی خان جو وسیع سلطنت کا مسلم حکمران تھا۔ ان حالات میں سلطان بائبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے برقائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کر لیا۔ ناظرین، سلطان بائبرس اور برقائی خان کا اتحاد کیسے ہوا؟ دونوں کے درمیان سفارتی کوششیں کیا رنگ لائیں؟ یہ اتحاد تاتاری اور صلیبی فوجوں کے لیے موت کی علامت کیسے بنا؟ اور تاتاریوں کے خاتمے کے بعد سلطان بائبرس نے صلیبیوں کا صفایا کیسے کیا؟ ہم ان تمام اہم تاریخی سوالات پر آج کی ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے وہ دوست جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہیروز آف اسلام ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری دلچسپی سے بھرپور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ منگولوں کے خان اعظم منگو خان کے زمانے میں جو ہلاکو خان کا بڑا بھائی تھا، برقائی خان اور ہلاکو خان میں بظاہر اتحاد رہا، لیکن درپردہ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ برقائی خان چونکہ مسلمان ہو چکا تھا اور اسے قدرتی طور پر مسلمانوں سے ہمدردی تھی، جبکہ دوسری طرف ہلاکو خان اپنے آبائی مذہب پر قائم تھا، جبکہ اس کی عیسائی بیوی دکوزا کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی اس کے طرفدار ہو گئے تھے۔
ہلاکو خان کی عیسائی بیوی ترکوں کے قبیلے کرید کے خاقان کی بیٹی تھی جو نستوری فرقے کا عیسائی تھا۔ برکائی خان چونکہ مسلمان تھا اور اس نے مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت کیا جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ آور ہو کر شہر کو برباد کر دیا تھا اور خلیفہ کو قتل کر دیا تھا۔ تو برکائی خان نے ہلاکو خان کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے برکائی خان نے ہلاکو خان کو یہ کہا تھا، تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ بھی نہیں لیا۔ برکائی خان کے ان الفاظ کے جواب میں ہلاکو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا اور اپنی مسلم کشی کی روش پر قائم رہتے ہوئے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرتا رہا۔ مسلمانوں پر ہلاکو خان کے مظالم کی یہ خبریں دریائے وولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران برکائی خان کو بھی پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہلاکو خان کی مسلم دشمنی اور صلیب دوستی پر سخت پیچ و تاب کھاتا رہا۔ جب ہلاکو خان کا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر گیا تو برکائی خان اور ہلاکو خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ناظرین، اب جب کہ مسلمانوں نے مصر کو ہلاکو خان کی طرف سے سخت انتقامی کارروائی کا شدید خطرہ تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہلاکو خان سلطان بائبرس سے انتقام لینے کے لیے ہر طرح کی انسانیت سوز حرکت کرے گا، تو ایسے نازک موقع پر برکائی خان کیسے خاموش رہتا اور قتل مسلم کا نظارہ کرتا۔ چنانچہ برکائی خان نے فی الفور اپنا تیز رفتار سفارتی وفد سلطان بائبرس کے پاس مصر روانہ کر دیا۔ اس وفد کے ارکان نے ایک تحریری خط جو برکائی خان کی طرف سے تھا سلطان بائبرس کے حوالے کیا۔ اس خط میں برکائی خان نے یہ لکھا تھا، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہلاکو سے لڑ رہے ہیں، اس لیے مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے فرات کی وادی میں ہلاکو خان کے مقبوضہ جات پر چڑھائی کر دے۔ سلطان بائبرس کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برکائی خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوش آئند پیغام تھا۔ برکائی خان کے پیغام سے سلطان بائبرس سمجھ گیا تھا کہ منگول کے خلاف سب سے طاقتور حلیف جو اسے مل سکتا ہے خود منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برکائی خان کے مشیروں کا پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ برکائی خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہا خلعتوں اور اعلیٰ درجے کے تحائف سے نوازا اور مصر میں اس نے اپنے نام کے خطبے کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان بائبرس نے برکائی خان کے نام ایک طویل خط لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط 70 صفحات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اس خط میں سلطان نے جہاد کے متعلق قرآن مقدس کی مختلف آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی لکھی تھیں۔ اس کے علاوہ سلطان بائبرس نے برکائی خان کو یہ بھی لکھا تھا کہ سلطان خود بھی دشت قبچاک کا رہنے والا ہے اور ایک عاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے۔ اپنے خط میں سلطان نے یہ بھی لکھا کہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی پرمسرت بات ہے کہ عظیم برکائی خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہلاکو اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ عاجز بائبرس اسلام کو بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سن 1262 عیسوی کی سردیوں میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کی اور مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تولنے لگا۔ دوسری جانب ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برکائی خان ہلاکو پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے منگول جاسوس ہر طرف پھیلا رکھے تھے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے تاکہ مصر اور شام پر حملہ آور ہو تو اس نے پشت کی جانب سے ہلاکو خان پر حملہ کر دیا۔ اب ہلاکو خان عجیب سی الجھن اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اب منگولوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہلاکو خان اور برکائی خان کے درمیان لگاتار جھڑپیں شروع ہو گئیں اور ان جھڑپوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔
گو اس جنگ سے کسی سلطنت کا کوئی خاص نقصان تو نہ ہوا، کیونکہ برقائی خان اور ہلاکو خان کی سلطنتوں کے رقبے اس قدر وسیع تھے کہ ایک کے لیے دوسرے کو زیر کرنا قریب قریب ناممکن تھا۔ تاہم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ برقائی خان کی پشت کی جانب سے حملوں کی وجہ سے ہلاکو خان مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے قابل نہ رہا۔ اب ہلاکو خان کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے اس کے سامنے صرف ایک ہی مصر اور شام کا محاذ تھا، اب اس کے سامنے دو محاذ تھے، مصر اور شام کے ساتھ ساتھ برقائی خان کا محاذ۔ سلطان بائبرس اور برقائی خان کے اتحاد اور تعاون سے ہلاکو خان سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت برقائی خان اور بائبرس نے بیک وقت اس پر حملہ کر دیا تو ان کے دو طرفہ حملے اسے اور اس کے لشکریوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہلاکو خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے ہوئے عیسائی دنیا کی طرف رجوع جو کیا تھا اور اپنے حلیف تلاش کیے تھے ان سے مدد مانگی، اور ایک لچھے دار خط شہنشاہ قسطنطنیہ کے نام لکھا۔ اس میں اس کی لڑکی ماریا کا رشتہ اپنے لڑکے اباقا خان کے لیے مانگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگلستان کے بادشاہ کے علاوہ پاپائے روم کو بھی خط لکھے کہ ہمیں مصر کے خلاف اتحاد میں مدد چاہیے۔ لیکن ہلاکو خان کی بربادی کا چونکہ سفر شروع ہو چکا تھا اور اس کی بدبختی کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کی برقائی خان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں برقائی خان اور اس کے بھتیجے نوگائی خان نے ہلاکو خان کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ شکست اٹھانے کے بعد ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا اور ایک منجمد دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے ان گنت لشکری ہلاک ہو گئے۔ اپنی اس شکست کا ہلاکو خان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد وہ بھی مر گیا، اور اس کی موت کے چند ہی دن بعد اس کی عیسائی بیوی دکوزا خاتون بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہلاکو خان اور اس کی بیوی دکوزا کے مرنے کا عیسائی دنیا کو جو دکھ ہوا وہ ناقابل بیان ہے، اور انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ ان دونوں کو چلاک مسلمانوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ وہ دونوں عالم اسلام کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ اس طرح ہلاکو خان جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے قہر خداوندی خیال کرتا تھا اپنے انجام کو پہنچا۔ ان حالات میں ہلاکو خان اگر نہ بھی مرتا اور کچھ مدت اور زندہ رہتا تو اس کے زندہ رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ سلطان بائبرس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر طاقت اور قوت حاصل کر لی تھی کہ وہ کسی بھی محاذ پر اکیلا ہلاکو خان پر ضرب لگا کر اسے شکست فاش دے سکتا تھا۔ بہرحال ہلاکو خان اپنے انجام کو پہنچا، اور اس کا انجام یہ اس کے اپنے ہی رشتہ دار چچا زاد بھائی برقائی خان کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ برقائی خان کے ساتھ سلطان بائبرس کا اتحاد کامیاب رہا اور وحشی تاتاریوں کی یلغار رک گئی۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کی اولاد بھی جوک در جوک حلقہ اسلام میں آ گئی، جس کی وجہ سے مسلمان مکمل طور پر منگول تاتاریوں سے محفوظ ہو گئے۔ منگول وحشت و بربریت کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان بائبرس نے صلیبی گماشتوں سے حساب چکانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان بائبرس کی مملکت میں عیسائیوں کے بے شمار گرجے اور راہبوں کی خانقاہیں موجود تھیں۔ سلطان بائبرس اور اس کی حکومت مساجد کی طرح ان عبادت گاہوں کی بھی پوری حفاظت کرتی تھی، مگر سلطان بائبرس کی اس رواداری کے باوجود ارض مشرق کے صلیبی جنہوں نے لبنان، شام اور فلسطین کے کئی علاقوں بالخصوص بحیرہ روم کی ساحلی بندرگاہوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں، وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے، اور یہ عیسائی ہر وقت یورپ کے علاوہ منگولوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے تھے۔ سلطان نے ان شریر نفس صلیبیوں کے عزائم کو بھانپ لیا اور شام، فلسطین اور لبنان کو ان کے وجود سے پاک کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ان صلیبیوں کو پاپائے روم، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کی خاص سرپرستی اور مدد حاصل تھی، اس لیے ان متعصب حکمرانوں سے دوستانہ روابط کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ قسطنطنیہ، وینس اور جنیوا کے رویوں میں کسی قدر لچک تھی، چنانچہ سلطان نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے ان کو غیر جانبدار رہنے پر مجبور کر دیا۔
جیسا کہ ناظرین پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان بائبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو خان اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا سلطان بائبرس نے اب بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان قلعوں میں زیادہ اہم کیساریہ، ارسوف، صفد، الکرک، بالفورٹ، یافا، انترتوس، انطاکیہ، حصن العقارد، المرکب، سور، طرابلس، بیروت، سیدا اور عکا زیادہ مشہور تھے۔ یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصرانیوں سے چھینے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے، تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں مضبوط اور مستحکم کر کے ایک طرح سے ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ عیسائیوں کے ان قلعوں میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ یہ لشکر نہ صرف خود ان قلعوں سے نکل کر قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپائے روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ اس طرح ارض فلسطین، لبنان، شام میں ان کی موجودگی ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے تھے۔ انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ اب شاید مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے یہ قلعے چھین نہیں سکے گا اور وہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال باہر کریں گے۔ آخر کار سلطان بائبرس انہی جنگجو اور سنگ دل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا، انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بائبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے، لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان بائبرس مڑا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کر لیا۔ الکرک ایک قدیم اور انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینہ خصلت صلیبی قابض تھے۔ سلطان ایوبی کے دور میں بھی یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلمان علاقوں میں غارت گری کرتے رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث سلطان بائبرس نے الکرک کو صلیبیوں سے چھین لیا اور خون ریز لڑائی کے بعد الکرک کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد سلطان بائبرس نے کیساریہ کا رخ کیا۔ کیساریہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور صلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گیا ہے، لیکن مسلمان کیساریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ کیساریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے۔ سمندر ہی کے راستے سے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو آلات حرب و ضرب اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا۔ لیکن سلطان نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے تو صلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے کیساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن کی خون ریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے اور انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان بائبرس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔
سلطان بائبرس فاتح کی حیثیت سے کیساریہ میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو عیسائیوں نے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کرا دیا اور قلعے کی بنیادیں تک کھود دیں۔ یوں کیساریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیا میٹ کیا کہ صلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہ ہوئی۔ سلطان بائبرس الکرک اور کیساریہ جیسے دو مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کے بعد طوفانی یلغار کرتا ہوا قلعہ ارسوف کی طرف متوجہ ہوا، جو ہاسپٹلرز عیسائی جنگجوؤں کا مضبوط قلعہ تھا، لیکن سلطان نے اسے بھی روند ڈالا۔ ناظرین، سلطان بائبرس کی تلوار کی جھنکار ہر اس میدان میں سنی گئی جہاں صلیبی گماشتوں کی ناجائز ریاستیں قائم تھیں یا انہوں نے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں سلطان بائبرس نے تمام قلعوں کو فتح کر لیا۔ صفد، یافا، آرمینیا، طرابلس کو بھی زیر کر لیا گیا اور صلیبیوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، ان تمام مہمات میں سے انطاکیہ کی مہم ایسی تھی جس میں گمسان کا رن پڑا اور خون ریز جنگ کے بعد بالآخر انطاکیہ بھی سلطان بائبرس نے صلیبیوں سے چھین لیا، جبکہ اس خونی معرکے میں ہزاروں صلیبی جنگجو مارے گئے تھے۔ انطاکیہ شہر کے فتح ہونے سے مشرق کی سرزمینوں سے رومیوں کی قدیم ترین ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئے تو لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے ایسی ہی دلچسپ، معلوماتی اور حیرت انگیز واقعاتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔